رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انی سمعتہ رادتی ابی ابراہیم کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کو سمرا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں مستجاب کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو. وہ رسول تیری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں سکھائے اور ان کو پاک و صاف کرے. بے شک تو بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. حضرات اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں فخر رسل محسن انسانیت رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین سرور کونین سردار دو جہاں شہنشاہ شہنشاہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دولت گزیر ہوئے. ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں. آج سے 1400 برس پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی. بی بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار کا پھول کھلا تھا جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی. دلوں کے خلوص کرے روشن ہو گئے. حکیمان کی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی. نسل آدم کا وقار بلند ہوا. شرف انسانی کو سر بلندی ملی. یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن و عدل کی تجلی خاص اور جان کائنات فخر موجودات کی ذات اقدس تھی. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس دو عورتیں آئیں. اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھیں. کیا دیکھتی ہوں دراز قامت عورتیں میرے ہجرے میں داخل ہوئیں. پوچھنے پر ایک نے اپنا نام مریم اور دوسری نے آسیہ بتایا. باقی ان کے ساتھ جنت کی حوریں تھیں. یہ در حقیقت سرور کائنات کی ولادت اور بی بی آمنہ کی خدمت کے لیے مقرر کی گئیں. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا مرحلہ شروع ہوا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ کو روشنی کی ضرورت پڑی. تو جب سرکار دو عالم کی ولادت بسعادت ہوئی تو کمرہ اس طرح روشن و منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت بھی پیش نہ آئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا جیسا کہ ہر عورت کی دلی تمنا ہوتی ہے. یہ دیکھ کر حیران رہ گئی. میرا لخت جگر نور نگر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا. سرور کائنات نے پہلے ہی دن پوری عالم انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ سب سے بڑی بات حق تعالیٰ کی ہے وہی بندگی کے لائق ہے اور اسی کے سامنے بندوں کا سر جھکنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بڑا تاریخی اور بڑا بہادر دن تھا. اس دن ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا جس سے اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. آتش کا فارغ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا اچانک بجھ گئے. باطل کا نمرود خاک میں مل گیا. نہر پودا خشک ہو گئی. صنم قدوں کے بس فرنگ ہو گئے. نور نبوت سے اندھیرا بھاگنے لگا. آفتاب نبوت کی درخشندہ کرنوں سے کائنات منور ہو گئی. ذرہ ذرہ روشن ہو گیا. فضا رسیدہ چمن میں بہار آ گئی. پرندے توحیت کے گیت گانے لگے. ستارے سلامی دینے لگے. غلامان نے درود و سلام کے پھول پیش کیے. سیدہ آمنہ کا کاشانہ نور سے منور ہو گیا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت ایسا نور دکھائی پڑا کہ جس سے بصرہ اور شام کے محل روشن ہو گئے. مشکات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا الاسماء تنزل من الاسماء کے نام آسمانوں سے اترتے ہیں. حضرت عبدالمطلب کا اپنے تمام بیٹوں میں سے خباب کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھنا یہ بلا شبہ القائے ربانی تھا. اسی طرح آپ کا اس میں گرامی محمد احمد رکھنا بھی بلا شبہ الہام ربانی تھا. جیسا کہ امام نووی نے ابن فارس کی نقل کیا ہے کہ یہی دو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اور ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا ومبشرۃ رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. محمد کا اصل معنی حمد ہے. حمد کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں. کسی کے کمالات و مناقب و فضائل کو محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرنا حمد کہلاتا ہے. لفظ محمد جو تحمید کا اسم مفعول ہے اس کے معنی بزرگوں نے یہ بیان فرمائے وہ ذات اقدس کی جس کے حقیقی فضائل و فضائل کو بکثرت اور بار بار بیان کیا جائے. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات گرامی ہے.
جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے. جیسے امام بخاری نے تاریخ صغیر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے: وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجِلَّهُ فَلَهُ الْعَرْشُ مَحْمُودَهَا.